بہت ساری پریشانیاں گھر میں آتی رہتی ہیں، بہت ساری بیماریاں لگی رہتی ہیں، ہم سب ان سب پریشانی بیماریوں سے آج کل جوجھ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے کیا کریں کہ ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، لیکن ہم نے بہت سارے ایسے دیکھا ہے کہ ہم سب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی کیسے دور ہو جائے۔ ہم دین کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم دین سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کا حل قرآن مجید میں ہے، دین اسلام میں ہے۔ ہمیں دین اسلام کی طرف آنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو کتابیں ہیں، ہماری جو کتابیں بنائی گئی ہیں ہمارے لیے کس لیے بنائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج گھر بیٹھے خود کر پائیں، ہم اپنی پریشانیوں کا علاج خود کر پائیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو السلام علیکم دوستوں، تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی، اور کچھ ایسی احادیث ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ 5 حدیث ہیں جن کے بارے میں بتاؤں گی، 5 ٹپس ہیں، یہ مان لیجیے 5 ٹپس ہیں، ان کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور تو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی جو دن کی شروعات ہے وہ ظاہر سی بات ہے صبح فجر سے کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز سے اگر ہم کسی بھی چیز کی شروعات کریں گے، دن میں کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے یا گھر کا بھی کوئی کام کرنا ہے، تو ہمارے دلوں میں سکون رہتا ہے کہ نہیں، ہم نے عبادت کی ہے، اب ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو بہت سارے ایسے مسئلے مسائل زندگی میں چلتے رہتے ہیں جن کا وظیفہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہم کیسے اپنی بیماریاں ٹھیک کریں، کیسے اپنی مصیبتیں دور کریں۔ بہت سارے لوگوں سے دعا کرواتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے گا، لیکن ہم اپنے لیے دعا جتنے اچھے سے ہم دعا کر پائیں گے، ظاہر سی بات ہے کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کی کیئر اگر جیسے اس کی ماں جتنی اچھے سے اس کی کیئر کر پائے گی، کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح ہم اپنی پرابلم، ہماری پریشانیاں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی پرابلم ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے اور ہمیں کیا چیز چاہیے، یہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے گا۔ ہاں، جیسے کوئی ملتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اور ٹھیک ہے، ہاں ہمارے لیے دعا کریے گا، وہ الگ سی چیز ہے۔ آپ اپنے لیے دعا آپ اپنے لیے خود کریں، لوگوں کے لیے کریں، اپنے لیے کریں۔ اور میرا تو ماننا ہے کہ جو انسان جو اپنے سے دعا کر سکتا ہے، وہ دوسرا کوئی آپ کے بارے میں نہیں کر سکتا، آپ کے لیے اتنی اچھی دعا نہیں کر سکتا۔ آپ خود اپنے آپ کو اچھا فیل کرائیں، نہیں میں اپنے لیے اچھی دعا کر سکتی ہوں، میں اپنے لیے بہتر کر سکتی ہوں۔ تو زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ ہر نماز کے بعد، آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت کا علاج آیت الکرسی میں ہے۔ خدا نے فرمایا ہے اپنے رسول سے کہ اپنے بندوں کو، اپنے امت کو بتائیے کہ آیت الکرسی کا ورد کریں۔ آیت الکرسی قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گی۔ بے شک یہ ہر انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے جو اس کا ورد کرتے ہیں، سوائے موت نے اسے روک رکھا ہے جنت میں جانے سے۔ جس دن انسان یہ ساری چیزوں کو فالو کرنے لگے گا، اسلامک طریقے سے چلنے لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کو ذرا سی بات بولو تو چڑ جاتے ہیں، مطلب آپ اگر ان کو کچھ اپنے طریقے سے سمجھا بھی رہے ہیں تو چڑ جاتے ہیں۔ کیوں چڑ جاتے ہیں؟ ان کا مینٹلی جو اسٹریس ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے، وہ مطلب مینٹلی پریپیئر نہیں ہے، وہ دل میں کچھ اور سوچتے ہیں، ان کے دماغ میں کچھ اور چلتا ہے اور بولتے کچھ اور ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، بہت زیادہ ہی خطرناک ثابت ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو وہ تو خیر الگ سی چیز ہے۔ تو آئیے آیت الکرسی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ شیطان کی تمام جو بھی شرارتیں شیطان کرتا ہے ہمارے ساتھ، ان ساری شرارتوں کو محفوظ رکھتی، ان سب شرارتوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صبح اور شام لیٹتے وقت آیت الکرسی کا ورد کرے اور پڑھے تو اس کے گھر میں چوری، گھر کی آبی اور جلنے سے محفوظ رہے گا، اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ بے شک آیت الکرسی پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد ہے
अगर मकान ऊंचे हैं, बहुत से लोगों के मकान ऊंचे बने होते हैं, अगर मकान ऊंचे हैं तो आप मकान ऊंचे में उसको लगा सकते हैं लिख करके। तो आपके जो मकान ऊंचाई पे रहते हैं तो वहाँ पे पैर वगैरह भी नहीं जाएंगे, तो उससे जो उसकी बरकत है वो बरकत पूरे घर में बरसती है। और हदीस शरीफ में हुजूर पाक ने फरमाया है कि अगर तुम दुश्मनों की गिरफ्त में आ गए हो, अगर दुश्मन तुम्हें दौड़ा रहा है या दुश्मन के गिरफ्त में आ गए हो, तो तुम अपने साथियों से कहो कि वो इर्द गिर्द हो करके खड़े हो जाएं, कुंबा तैयार करें और उस कुंबे के चारों तरफ आप आयतल कुर्सी का विर्द करके एक दीवार से खींच दें, एक रस्सी से खींच दें और उसके अंदर आप सब बैठ जाएं और 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर कुरान की इन आयतों को भी पढ़ें। और उसके बाद आप देखेंगे कि आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का जिक्र कुरान में दिया है, हर चीज़ का जिक्र कुरान में है और हमारी हर मुसीबत का इलाज कुरान में है। तो आइए अब आगे से हम कोशिश करें कि अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर मुसीबत का इलाज कुरान में ढूंढें, हदीस और के हवाले से करें। तो इसी के साथ वीडियो का एंड लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।